ضمانت مل چکی ہے. حکومت اتنی ان سے گھبرائی ہوئی ہے کہ ان کی ضمانت کی کینسلیشن کے لیے وہ سپریم کورٹ آئی ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کس حد تک جاتے ہیں اور خواتین سے بھی یہ گھبراتے ہیں اور ڈرتے ہیں. بہرحال مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ مقدمات چلائے جا رہے ہیں، جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف اس کے لیڈر عمران خان سے لے کر نیچے ورکرز تک جس طرح کے ان کے مقدمات جو کہ مکمل طور پہ سیاسی مقدمات ہیں اور فسطائیت کی ایک طریقہ ہے جس میں کہ آپ اپنے سیاسی مخالفین کو ایسے مقدمات میں الجھائیں کہ جس سے کہ وہ یا تو گھبرا جائیں اور یا جو ہے تو وہ ان کو اسی عدالتوں کے چکر لگانے پڑیں. ہم نے یہ سلسلہ پچھلے 2 سال سے دیکھا ہے اور دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پہ اس حالات میں جبکہ ملک میں شدید سیاسی عدم استحکام ہے، ملک میں کوئی بھی ادارے کام نہیں کر پا رہے، ملک معاشی طور پہ بدحالی کی طرف جا رہا ہے، لوگ اس ملک سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. خود نیب کے چیئرمین نے کہا ہے کہ 25,000 سے زائد لوگ بیرون ملک کے پاسپورٹ لینے کے لیے وہ اپنی انویسٹمنٹ لے کے چلے گئے ہیں. 40 سے 50 ارب ان کے فگر کے مطابق یہ اگر گئے ہیں تو 40 سے 50 ارب ڈالر کا سرمایہ ملک سے چلا گیا ہے. دوسری طرف ہم بھکاریوں کی طرح 1-1 ارب ڈالر مانگ رہے ہیں. وہ اس وجہ سے کہ اس حکومت کی یہ چاہے پورے خطے میں چکر لگاتے رہیں، ان کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے. یہ فارم 47 کی منتخب کردہ حکومت ہے جس کو نہ عوام کی پذیرائی حاصل ہے اور نہ ان کو انٹرنیشنلی بین الاقوامی طور پہ ان کو حکومت مانا جاتا ہے. ایسی صورتحال میں نقصان کس کا ہوگا؟ ان کے تو سارے اثاثے باہر ہیں. یہ تو ملک سے جو لوٹ کھسوٹ کر لے گئے تھے تو یہ تو ان کے تو جو گھوڑا ہے وہ تو چھاؤں میں ہے، لیکن جو پاکستان کی عوام ہے وہ اصل میں وہ پس رہی ہے اور ملک کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے. کل کا جو تحریک تحفظ آئین کی کانفرنس تھی اس میں جس طرح کے فسطائیت کا مظاہرہ کیا گیا، جس طرح سے جس جگہ پہ ہمارے یہ کانفرنس ہونی تھی اس کو سیل کر دیا گیا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی جو پیشنس کا لیول ہے، اتنی گھبراہٹ ہے، اتنے غیر محفوظ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں سیاسی طور پہ اور اخلاقی طور پہ کہ یہ ایک کانفرنس کا انعقاد نہیں ہونا دیتے. ایسی صورتحال میں آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ ان کی کوئی اخلاقی حیثیت ہے؟ اس حکومت کی کوئی رٹ ہے؟ رٹ یہی ہے کہ آپ اس کو گرفتار کر لو، اس کو اٹھا لو، یہ کر لو، مقدموں میں پھنسا دو. اس کے علاوہ جو ملک کی بھلائی کے لیے وہ تو ان کے پاس کوئی نہ پلان ہے اور نہ کوئی ان میں کوئی وہ اخلاقی قوت ہے کہ یہ ملک کو آگے لے جا سکے. کل ایک وزیروں کا ایک جھرمٹ انہوں نے اپنی ایک نااہل حکومت کی کابینہ میں مزید اضافہ کیا ہے، یعنی کہ مزید وہ جو کشتی ڈوب رہی تھی اس میں مزید انہوں نے مسافر بٹھا دیے جائیں کہ یہ اگر اس کو کل ڈوبنا تھا تو یہ آج ڈوب جائے. ایسے لوگوں کو نوازا گیا ہے جنہوں نے کہ اپنے ضمیر کو بیچا، ایسے لوگوں کو نوازا گیا ہے جنہوں نے اپنے نظریے کو بیچا اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے نظریے کو، اپنی ضمیر کو بیچیں گے تو آپ کو یہ عہدے ملیں گے. ایسے عہدے جو کہ آپ اپنے ضمیر کو بیچ کر اور حاصل کریں، ایسے عہدوں پہ لعنت ہے. اور پاکستان کے عوام یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا سرکس جاری ہے. اور ایسے حالات میں جبکہ ملک عوام مہنگائی سے ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے اور یہ جو ہے تو اپنی کابینہ کو 50 سے اوپر لے گئے ہیں، 50 کیا 100 بھی کر لیں، ان کی اخلاقی حیثیت کوئی نہیں ہے. یہ ایک جعلی حکومت ہے. یہ وہ حکومت ہے جو کہ ایک سب سے بڑی پارٹی جو کہ پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے مینڈیٹ کو چرا کر اور یہ اقتدار میں آئی ہے. پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر عمران خان، جس کو انہوں نے پچھلے
1 साल से जायद अरसे से जेल में रखा हुआ है, उन्हें हर किस्म की तकालीफ दी जा रही हैं, उनको बच्चों से बात नहीं करने दी जा रही, उनको उनकी वाइफ से, बुशरा बीबी से नहीं मिलने दिया जा रहा, उनको और जेल मैनुअल के मुताबिक जो फैसिलिटीज हासिल हैं वो उनको नहीं दी जा रही। उनके मुकदमात जिस तरीके से हो रहे हैं वो अब सबके सामने हैं, लेकिन वो खड़ा हुआ है। और याद रखें कि इस वक्त जो खैबर पुख्तनख्वा में हो रहा है, जो बलूचिस्तान में हो रहा है, और अभी जो सिंध में जिस तरह के लोग सरापा एहतजाज हैं, ऐसे हालात में आप उस लीडर को, वाहिद लीडर है, वाहिद पार्टी है जो उसने कि इस मुल्क के अवाम को और बिलखुसूस नौजवानों को इकट्ठा रखा हुआ है, ये एक वफाकी जमात है, वाहिद जमात है जो कि वफाकी जमात है। अगर इस सारे मसाइल को हल करना है तो उस मसाइल का हल जो बंदा कैदी नंबर 804 है, इमरान खान है, वही इस मुल्क को इकट्ठा कर सकता है, इकट्ठा रख सकता है और एक खुशहाली की तरफ इस मुल्क को ले जा सकता है, क्योंकि सारे मुल्क के अक्सरियत वो इमरान खान की तरफ देखते हैं, क्योंकि वो यही समझते हैं कि अगर कोई शख्स भी इस मुल्क को, जो मौजूदा हमारे हालात हैं, जिस तरह हमारी मईशत है, जिस तरह हमारे यहाँ सियासी अदम इस्तेहकाम है, जिस तरह से इदारे चल रहे हैं, इस सब चीज़ों को इकट्ठा और खुशहाली की तरफ ले जाने वाला शख्स एक है, वो है इमरान खान। उसको आपने जेल में रखा हुआ है, ये नहीं कि आपने पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल को पाबंदे सलासिल किया हुआ है, और कुछ नहीं है, क्योंकि ये उसकी जाती जंग नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम के लिए वो जेल में बैठा हुआ है। तो हमारी एक बार फिर इन जाली हुकूमत से यही वो है कि इस मुल्क को पे रहम करें। आपने बहुत पैसा बनाना था, आपने अब आइंदा नस्लों के लिए भी बना दिया, आप इस मुल्क पे रहम करें, इस मुल्क के अवाम पे रहम करें, आज़ाद और शफाफ इलेक्शन कराएं। और ये जो इलेक्शन कमीशन में बैठे हुए हैं, जिन्होंने कि तारीख का बदतरीन इलेक्शन करवाया और रिटायर भी हो चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके वो बैठे हुए हैं, तो ये ही वाहिद हल है इस मुल्क को बचाने का कि हमें एक साफ और शफाफ इलेक्शन कमीशन पहले, और उसके बाद साफ और शफाफ इलेक्शन कमीशन इलेक्शन चाहिए। क्योंकि इकोनॉमिस्ट के इंटेलिजेंस यूनिट ने पाकिस्तान को एक फस्ताई हुकूमत बना दी है, उसमें दर्जाबंदी जो डेमोक्रेसी की जो इंडेक्सिंग है उसमें हम नीचे आए हैं और वो अथॉरिटेरियन स्टेट्स में शामिल हो गया है। ऐसे हालात में इस मुल्क में कौन सरमायाकारी करेगा, इस मुल्क में कौन टूरिज्म करेगा? तो ये सारे चीजें हैं जिसको कि पाकिस्तान के अवाम ने भी देखना है, और वो लोग जो कि इस वक्त फैसला साजी कर रहे हैं, तो उनको मुल्क के मुस्तकबिल को देखना है, क्योंकि ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता।